صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم فقہنا فی الدین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ استقبال رمضان، کیسا پیارا سا لفظ لگ رہا ہے نا رمضان کا۔ ویسے بھی گھروں میں استقبال جب کسی کا کرنا ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی دل کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کا اتنی شوق سے اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہم بھی رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر پھر تھوڑی سی باتوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو ریکال کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، تو پچھلی دفعہ ہم نے رمضان کی فضیلت کے اوپر بات کی تھی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان اور قرآن۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے یہ قرآن کے ساتھ کو خاص اس کا کوئی تعلق ہے۔ اگر اس طرف بھی بچھا دیں نا تو ادھر میرے سامنے بیٹھیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ آئی کانٹیکٹ اس طرح میرا آپ لوگوں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان، اور ہم نے ابھی جو سورہ قدر کی تلاوت کی، تو الحمدللہ کہ ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ اس رمضان کے مہینے میں اسٹارٹ ہوا۔ اور میں تو اس کو میں جب سوچتی ہوں تو یقین کریں کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ کیسا یہ قرآن کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، کہ اللہ نے جب اس کو اسٹارٹ کیا، یعنی شب قدر کی طاق راتوں میں، جس کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا، کہ اس رات کو میں نے قرآن زمین کے اوپر بھیجنا شروع کیا، اور اسٹارٹ کے ساتھ ایک مہینہ اب ہمیں کہا کہ روزے رکھو، اس کے شکر کے طور پہ، جیسے کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اس کا تھینک یو یہ ہے کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہے، ہم کتنی خوشی میں وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں گفٹ بہت بڑا کوئی گفٹ ملا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں 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 اب میں یہ کروں گی۔ تو اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اس کے تھینک یو میں 30 روزے رکھو، اور 30 روزوں کے بعد پھر جو پہلی عید مجھے دی وہ عید الفطر۔ قرآن کے اسٹارٹ کے ساتھ ایک عید دی کہ خوشیاں مناؤ، اور جب اس کی تکمیل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ کب یہ نازل ہوئی تھی آیت؟ عرفات کے میدان میں، یعنی ذی الحجہ میں، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عید دے دی، اسٹارٹ میں ایک عید اور اختتام کے اوپر ایک عید، یعنی میری اور آپ کی خوشیوں کی سیلیبریشن جو ہے وہ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اتنی یہ میری اور آپ کی زندگیوں میں اہم چیز ہے کہ اللہ نے ہماری خوشیوں کی تکمیل بھی اس کے ساتھ رکھ دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہیں مناتے، اور بہت سارے دن ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اور ہماری بھی تھوڑی سی اٹینشن اس طرف کو چلی جاتی ہے۔ تو اچھا، یہ قرآن جو نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور مکہ میں اسٹارٹ ہوا، لیکن اصل میں یہ قرآن 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا، موجود ہے لوح محفوظ میں۔ وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے بتاتے تھے، اور وہ وہاں سے اتنا پورشن لا کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کے اوپر نازل کرتے تھے، لیکن یہ کمپلیٹ پورے کا پورا یہ وہاں سیف ہے اور تھا۔ اور قرآن خود کہتے ہیں نا، اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو بہت سارے جہان کے عالمین، یعنی 7 عالم، 7 کائنات، 7 پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں، ویسے تو ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے، ان کے سب کے رب، ایک رب جو ہے اس نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اور یعنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہمارا، ہم کہ کہیں پہ
ہماری ایجوکیشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آ جائے تو کیا ہمارا انداز ہوتا ہے نا، اس کا ہم کیسے ویلکم کرتے ہیں نا. ایک خاص ہمارے ذہن میں اچھا وہ ہیں، بڑے ہم مرعوب بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے ہم ایک ہمارے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول ٹیچر کے علاوہ پرنسپل آ جاتی تھیں اسکول میں کالج میں، تو ہم ایک دم ان کے ساتھ ایک ہمارا رویہ ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ تو اللہ ہے پوری دنیا کا جو ہیڈ ہے اصل میں، جو اس کو لے کے چل رہا ہے. اور وہ خود کہتے ہیں ان القوت للہ جمیعا، جتنی تمہاری سپر پاورز ہو سکتی ہیں، جتنا ان کا ٹیکنالوجی ان کی ہو سکتی ہے، جتنا ان کا علم ہو سکتا ہے، سب ایک ذرے کی مانند ہیں. اور قوت للہ جمیعا، اللہ کے لیے ساری کی ساری قوت ہے. اور وہ اللہ کیسے ہے؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور پھر لا یعودہ حفظہما، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کی حفاظت سے، سنبھالنے سے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور انہ یعلم السر و اخفی، وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. ایک ایک چیز کا اس کو پتہ ہے. اب کوئی ایسا ہو تو آپ سوچیں ہم کتنا ذہنی طور پہ ایک انسپائر ہوں گے اس سے کہ اچھا ایسا بندہ، ایسی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجھے اور آپ کو دیا، اور قرآن اتنی پیاری رات میں دیا. جس رات کو دیا اس کو لیلۃ القدر بنا دیا، جس مہینے میں دیا اس کو شہر رمضان بنا دیا. جس ایریے میں آیا ام القریٰ، اس کا نام بستیوں کی ماں ہے، وہ پوری دنیا ایک طرف اور مکہ کی سرزمین ایک طرف، اور اس کو بستیوں کی ماں کہا. اور جس رسول کے اوپر آیا اس کو خاتم النبیین فرما دیا. یعنی اس قرآن سے جو جو چیز جڑتی گئی وہ اسپیشل ہوتی گئی. تو ہم بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں نا، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس قرآن کے فالوورز ہیں. تو ہم بھی اس سے جڑے تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا مقام بھی وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہے کیوں نہیں، ہوگا کیسے، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. تو قرآن کے لیے، قرآن کی فضیلت کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ خاص قرآن کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو اس لیے آج ہم قرآن کے اوپر ہی بات کریں گے. پچھلے مہینے میں ہم نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر بات کی تھی، لیکن رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہے کس وجہ سے؟ تو قرآن کی وجہ سے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پھر ہمارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ میرا ریلیشن اس کے ساتھ کیسا ہے. میں اس کے ساتھ سگوں جیسا سلوک کرتی ہوں یا ستیلوں جیسا کرتی ہوں؟ اصل بات تو یہ ہے. تو پہلے تھوڑی سی فضیلت ہم دیکھ لیتے حافظ قرآن کے لیے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ آپ سوچ کے خوش ہوں کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی دینی مذہبی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کوئی حفظ کرتا ہو. پہلے امتوں میں یہود تھے، نصارہ تھے، ہندو ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی کتاب کو حفظ نہیں کرتا. کچھ تسبیحات ہوتی تھیں تو وہ بس وہ پڑھتے تھے اور ان کو وہ یاد ہوتی تھی، کچھ منتر یا کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح ان کی جو بکس ہیں وہ بھی حفظ نہیں ہوتی تھیں. تورات، انجیل، زبور بھی وہ حفظ نہیں کرتی. جب ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی ایسا کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ حیران بھی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک بلیسنگ ہمارے لیے خاص ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اور بہت عرصہ تک، تو ایک لمبا عرصہ تک تو قرآن اسی طرح سینہ بسینہ محفوظ رہا. اچھا، قرآن جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو مرجان کا محل اللہ عطا کرے گا. مرجان، موتی، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو کسی کو اگر شوق ہو تو اس کو اندازہ ہوگا. اور اس کا پہلا دروازہ کھلے گا اور 70,000 فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے. ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور وہ بہت اہم ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا درجہ ان سے بلند ہے. مجھے اور آپ کو انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہے.
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تو اصل میں تمام انسانیت کو سجدہ کروایا تھا اس وقت. اور جبھی تو ابلیس جو ہے وہ صرف حضرت آدم کا دشمن نہیں تھا، وہ آج میرا اور آپ کا بھی ہے. تو کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اس کو مجھ سے بڑھ کر کہا. تو اتنے فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے اور اتنے ہی تحفے دیں گے. اور ان تحفوں کی اگر ہم تفسیر میں چلے جائیں تو شاید باقی سارا کچھ ہم چھوڑ دیں کہ کس طرح وہ اتنے اسٹائلش انداز میں اور تشتریاں اور بھری ہوئی اور چیزیں، اور وہ ایک ایک کر کے آئے گا اور وہ تحفے رکھے گا. ابھی آپ دیکھیں کوئی اس طرح خوان میں کچھ چیزیں لے کے آئے، اور کبھی ایک روزہ آپ رکھتی ہیں، روزے کے بعد شام ہوتی ہے تو آپ کی کوئی ایک فرینڈ آپ کو کچھ خوان میں کچھ اچھی سی چیزیں رکھ کے بھیجتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ناک ہوتا ہے اور کوئی دوسری فرینڈ بھیج دیتی ہے، کوئی آپ کے اور کوئی رشتے، تو آپ کتنا خوش ہوتی ہیں نا کہ، اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ خوشی آپ کو اتنی زیادہ ملے گی. اور سوچے اتنے 70,000 فرشتے آئیں اور اتنے ہی تحفے دیں گے، اور ہزاروں دروازے ہوں گے. اور کچھ اللہ کے مطلب خاص کچھ لوگ ہوں گے. تو صحابہ نے کہا جن کو اللہ کے خاص لوگ کہا گیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا یہ اہل القرآن ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے. بس جن کی ایک یعنی ایک اندر ایک چیز ہوتی تھی کہ قرآن ان کے اکثر ہاتھوں میں ہوتا تھا. آج تو نہیں ہوتا، آج تو بس دور اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں. اب رمضان آئے گا تو پھر بھی ماما کہیں گی، کوئی بڑا کہے گا، دادی کہیں گی، تو ہم کہیں گے اچھا پڑھ لیں گے نا، اچھا شروع تو کر دی ہے. تو مطلب ہم آج ہم اپنے اندر انشاءاللہ وہ قوت پیدا کریں گے کہ پھر کیسے ہم پڑھ کیسے سکتے ہیں، کیسے شوق کیسے پیدا ہو. کسی بھی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز ایزی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں میں کچھ بھی بن سکتی ہوں، لیکن کچھ بننے کے لیے مجھے اس کا سلیبس پڑھنا ضروری ہے. میں نے میڈیکل پڑھنی ہے تو ہی میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، انجینئرنگ پڑھوں گی تو ہی میں انجینئر بن سکوں گی، میں کوئی ایجوکیشن لوں گی تو میں جہاز کو چلا سکوں گی. تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی نالج لیں، اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بعد اس میں ماسٹر کر لیں. اب آپ کو اس کے اوپر کمانڈ حاصل ہو گئی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، جنت میں بھی جنت الفردوس چاہیے، اور مجھے مومن بننا ہے اور مجھے مسلمان بننا ہے، لیکن مجھے قرآن سے رغبت نہیں ہے اور مجھے شوق بھی نہیں ہے اور میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی ہوں. مطلب مجھے ایسا نہیں، میں سائنسداں بننا ہے تو مجھے فزکس پڑھنی ہوگی نا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے مومن بننا ہے اور مجھے قرآن نہیں پڑھنا، یا قرآن اگر پڑھنا بھی ہے تو مجھے سمجھنا نہیں ہے. ایسے ہی میں نے رینڈم پڑھ لیا اور مجھے پتہ تو نہیں چل رہا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو وہ میرے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا پڑھی. اللہ کہیں پہ اتنا غصے میں مجھ سے بات کر رہا ہے، میں تو پڑھ رہی ہوں، مجھے تو عربی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے کیا کہہ دیا. میں نے تو سیم موڈ سے پڑھ لیا. اچھا تھوڑی دیر بعد اللہ اتنی محبت سے بات کریں، یا حسرتاً علی العباد، اے میرے بندو تمہارے اوپر اتنا افسوس ہے، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس نے مجھ سے اتنا دور کر دیا. اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے، جب میری فرینڈ اگر کہے تم آج کل ویسی نہیں ہو جیسی تھی، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا، میں کتنی پریشان ہو جاؤں گی کہ میری دوست کو کیوں ایسا لگا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ مجھے کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم دنیا میں اتنا کھو گئے، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کیا. تو اللہ یہ کوسچن مجھے کیسے سمجھ آئے گا جب میں کچھ نو ہاؤ جانتی ہوں گی نا کہ قرآن میں کیا ہے. تو اس کو سمجھنے، اور پھر مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا. اٹھانے کا مطلب ان کو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں تو عزت لازمی ملے گی.
اور جن کو گرائے گا یعنی دنیا میں ان کو بدنام کر دے گا، دنیا میں ان کو ذلت دے گا، پریشانیاں ہوں گی، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، اور یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ کتنی یہ ڈرنے والی بات ہے اگر ہمارا یقین کا وہ لیول ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عمل کرنے والا ہوگا اس کو اللہ عزت دے گا، اور جو عمل نہیں کرنے والا ہوگا اور قرآن کو کہے گا کہ نہیں نہیں آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور جیسے میں آج سن رہی تھی، اتا ترک نے یہ کہا تھا کہ ہم اب نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم انجیر اور زیتون کے زمانے سے نکل آئیں۔ قرآن کے الفاظ میں والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس ٹائم سے نکل آئیں، اور آج آپ دیکھیں اس کا نام و نشان تو مٹ گیا، اور اب کچھ یاد بھی کوئی کرتا ہے تو اچھے الفاظ میں تو نہیں کرتا کہ اس نے ٹرکی میں، اور لیکن اب آپ دیکھیں کہ ٹرکی میں بالکل ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اذانوں کی آوازیں ہیں، اور وہ مسجد جو اس نے مسجد کے درجے سے ہی اس کو ختم کر دیا تھا، میوزیم بنا دیا تھا۔ میوزیم سے پہلے تو کچھ اور بنانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنا ظلم نہ کرو، تو پھر اس نے اس کو بنوایا، اور آخر میں مرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں مرا۔ اور کیا اس کی موت تھی کہ اس کو، اور جب اس وقت بھی اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے پوری زندگی گزار دی لیکن مطلب مجھے وہ چیز نہیں مل سکی، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اصل میں عزت دیتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ذلت بھی دیتا ہے۔ حضرت عثمان روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، ہمارے نزدیک کون ہے؟ جس نے جو پائلٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، اور جو باہر سے پڑھ کے ڈاکٹروں میں بھی باہر سے کچھ اور ڈگریاں لے کے آیا ہوا ہے، اور جتنی دنیا کی تعلیم ہائی سے ہائی اس نے حاصل کی ہوئی ہے، تو ہماری نظر میں تو وہ بڑا اہم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں ڈبل ایم اے، میں ڈبل پی ایچ ڈی، میں نے 4 پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ مجھے موت آتی ہے اور میں مر جاتی ہوں، تو وہ میری ساری ڈگریاں آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے سال پڑھی رہنے دیں میرے گھر والے، 2 سال پڑھی رہنے دیں، اس کے بعد تو وہ ڈسپوز کر دیں گے، اور میں جب جاؤں گی اس وقت ہی جتنے لوگ ہیں کوئی شاید نہ کہے کہ یہ تو اتنی پڑھنے والی تھی، یہ تو فلاں چیز کی ماہر تھی، اتنے یہ ڈگری ہولڈر تھی، کچھ بھی نہیں، شاید وہ یہ بات کہیں کہ نیک تھی، اچھے معاملات کرتی تھی، اچھے اخلاق تھے۔ اور زیادہ تر تسلی اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتی تھی، یعنی ہمارے میں ایک جگہ گئی، 16 سال کے بچے کا یہیں پہ کینٹ بازار میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا، تو 16 سال کا بچہ، اور جب میں گئی ہوں تو ان کی امی کو ایک ہی اطمینان تھا کہ زاہدہ یہ نماز پڑھتا، یہ مسجد جانے لگ گیا تھا، یعنی اس کی اس وقت صبر دینے والی صرف ایک ہی چیز تھی کہ یہ نمازی تھا، یہ بغیر نمازی کے نہیں گیا، اللہ کے پاس یہ نماز پڑھتا ہوا گیا ہے، تو تاکہ اس کی اب بچت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو میری کتنی ہی ڈگریاں ہوں، میرا کتنا ہی لیوش لائف اسٹائل ہو، میری زندگی ہر وقت رنگینیوں میں ہو، لیکن آپ سوچیں کہ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی، اول تو مجھے اس وقت بھی سکون نہیں ملتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی وہ واقعہ ہوا نا کہ وہ ڈاکٹر تھی اور کتنی خوبصورت وہ بچی تھی، اور اس کی بیچاری کی وہی تصویریں ہوں گی جو وہ پوسٹ کرتے تھے، تو ہر ویسٹرن اسٹائل اس نے پہنا ہوا ہوتا تھا ہر ڈریس میں، اور اس میں ہی اس کی تصویریں تھیں، اور اس نے سوسائڈ کی۔ یعنی یہ چیزیں بھی ہمیں خوشی نہیں دے رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں تو کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا ہے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو پھر اس کی تعلیم دیں۔ اچھا، یہ ہمیں شاید مشکل چیز لگتی ہے، دیکھیں ذرا اس کو، کون شاید کچھ آواز کی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو دوسروں کو تعلیم دیں۔ اچھا، آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے
پہلے کوئی اور تھا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھ گیا. یعنی اب وہ مسلمان ہوا ہے اور اب وہ اچھا نماز پڑھنے والا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, باقی سب کچھ بھی, لیکن بس اس کا اپنی جاب سے اور اپنی فیملی سے اور اپنی آواز کا مسئلہ تھا, ڈسکنیکٹ ہو گئی کال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے مسلمان بھی ہیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم زوم پہ میرا خیال ہے زوم پہ, سوری, السلام علیکم جی. ہاں یہ میرا خیال کس کا ہے یہ والا زوم پہ, تو آپ لوگوں نے لگایا ہی نہیں. زوم, یہ واٹس ایپ ہے, یہ یوٹیوب ہے, یہ فیس بک ہے, زوم پر لگایا ہے. ہاں اچھا, آپ نے وہ اس کو وائی فائی کروا لیں کنیکٹ, اور پھر افشین کو دے دیں, افشین کو دے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے, ہم لوگ کہ جو نان مسلم کنورٹ ہوتے ہیں, اسلام لے کے آتے ہیں, تو وہ فی الفور اسلام قبول کرتے کے ساتھ ہی اس کی تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے اپنے پاس نہیں رکھنی ہے, یعنی یہ صرف میری نہیں ہے, بلکہ وہ خاص اپنے لیے ایک گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے تبلیغ کے لیے نکالتے ہیں. باجی اس میں لنک ہی نہیں ہے, زوم کا لنک نہیں بھیجا ہوا, نادیہ بھیج دوں. ہاں دیکھیں, وہ نائلہ شاید ان کے فون میں ہوگا, وہ کر دیں گے. تو ہم لوگ جب سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا دین کے نزدیک آ گئے ہیں, قرآن کو پڑھنے لگے ہیں, ہم نماز کے عادی ہو گئے ہیں, تو لیکن ہم اس کو اپنے تک رکھتے ہیں. ایون ہم تو شاید اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں بتاتے کہ بیٹا ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو یہاں پر یہی فرمایا کہ جو علم حاصل کریں اور دوسروں کو تعلیم دیں, یعنی صرف اپنی نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کے وہ الفاظ, کنتم خیر امۃ, تم بہترین لوگ ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. کیوں کہا اللہ نے یہ بات؟ اللہ فرما رہے کنتم خیر امۃ, تم بہترین لوگ ہو. کیوں بہترین ہو؟ میں بہت خوبصورت ہوں؟ اللہ کو خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ابو لہب کتنا خوبصورت تھا, یعنی اس کا نام ہی ابو لہب, چمکتا ہوا شعلے کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور دشمن بھی تھا, اتنا خوبصورت تھا وہ. اس کے مقابلے میں حضرت بلال کیسے تھے؟ حبشی, اور زبان میں بھی ذرا ذرا سی لکنا, مطلب اچھے سے بول نہیں سکتے تھے. اور اللہ کو کون محبوب تھے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پیسہ کس کے پاس تھا؟ آپ دیکھیں, حامان کے پاس, قارون کے پاس, فرعون کے پاس کیا پیسہ تھا. لیکن اللہ کو, مصعب بن عمیر, اللہ کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو حضرت بلال کو ہی دیکھیں کہ کیسے غلام ہیں اور گھسٹ رہے ہیں اور احد احد پکار رہے ہیں, ان کو اللہ نے ڈبو دیا اور ان کو اللہ نے بچا لیا اور ان کو عزتیں عطا کی. تو یہ مال, یہ پیسہ, یہ خوبصورتی, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا کنتم خیر امۃ, تم بہترین لوگ ہو. تو نہ میری خوبصورتی میرے بہترین ہونے کے لیے ضروری ہے, نہ میری کوئی علم جو ایسا دنیا کا ڈگریاں جو ہیں وہ میری بہترین ہونے کے لیے اللہ کی نظر میں اہم ہیں. ہاں وہ ضروری ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے. بلکہ آپ نے جیسے ہی بدر کے قیدی آئے تو آپ نے ان کو کہا ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھاؤ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اتنا ضروری تھا پڑھائی. تو یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے. اسلام نے تو پہلا لفظ بولا اقرا, پڑھ, تو پڑھنے میں سب چیزیں آ گئیں. قرآن کے علم کے ساتھ اس کے چشمے سے دنیا کے علم کو پڑھو, قرآن کی عینک سے دنیا کے علم کو پڑھو, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں تمہاری اس میں وہاں پہ حیثیت کیا ہے.
پھر تم یہ نہیں کہو گے کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچا ہے. جب تم قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کرو گے تم ہر چیز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے. لیکن جب یہ علم نہیں ہوگا قرآن کا، وہی کا علم جب سے ہم نے نکال دیا اپنے کورسز سے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے چاروں طرف ایتھیسٹ زیادہ ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، نیچر سب کچھ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس نیچر ہے، یہ چیزیں ہونی تھی ہو گئی. تو کنتم خیر امتن، تم بہترین لوگ ہو. کیوں؟ اخرجت للناس. ہم تو کہتے نہیں بس می اینڈ مائی، بس سب کچھ میں ہی ہوں، دوسرے کا ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں دوسروں کے لیے نکالا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بنایا ہے. اور دوسروں میں بھی کیا؟ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی کو دیکھتے ہو تو ان کو روکتے ہو. کیونکہ وہ اگر آپ سوچیں نا، ایک راستے پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈاکو کھڑے ہیں، چور ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی. آپ کو پتہ چل گیا، آپ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ اس راستے 5 نمبر سے مت جانا، وہ راستہ اچھا نہیں ہے، سیف نہیں ہے، 6 سے جائیے گا. آپ سب کو بتائیں گی. جو بھی کوئی کہیں جا رہا ہوگا آپ گروپس میں ڈال دیں گی، آپ لوگوں کو فون کر کے بتائیں گی، جو آپ کے پیارے ہیں سب کو آپ اویئرنیس دیں گی کہ دیکھو یہاں سے جانا، یہاں سے نہیں جانا. کیوں کریں گی آپ؟ تو جب آپ یہ دنیا میں کرتی ہیں تو سب سے تو گھناؤنی جو چیز ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت برا راستہ ہے، تو پھر آپ کو اللہ نے اویئرنیس جب دے دی تو پھر آپ سب کو منع کرتی ہیں کہ دیکھو اس راستے پہ مت چلنا، یہ چیز مت کرو، یہ بہت نقصان دہ ہے. تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اٹھائے گا. اور پھر آپ سے میں فرمایا کہ کسی کے اوپر مطلب ہم رشک کریں یا حسد کریں، تو دنیا کی چیزوں میں کسی کے اوپر رشک اور حسد جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ناپسند ہے یہ. اور سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنے کو کہا، حاسد کے حسد سے پناہ مانگو. تو حسد اتنی بری چیز ہے، لیکن دو لوگوں کے اوپر کہا گیا کہ ان کے اوپر جو حسد اگر کرنا ہے نا تو ان کے اوپر کرو. اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور دوسرا جو اپنا مال دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لٹانے والا. یعنی اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس طرح اللہ کے راستے میں بغیر اس کے، ہم تو پوچھتے ہیں کہ ابھی زکوٰۃ ہم کریں گے، عام طور پہ ہم رمضان میں اس کو کر لیتے ہیں اسٹارٹ، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جو میں یوز نہیں کرتی ہوں اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا؟ مطلب میں نے بینک لاکر میں رکھا ہوا ہے، میں یوز تو بس یہ کرتی ہوں، وہ تو میں یوز ہی نہیں کرتی ہوں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہماری دل کی تسلیاں ہیں. اس کے اوپر وہ میری چیز ہے، وہ کسی اور کی چیز ہے، پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب وہ میری چیز ہے تو میری زکوٰۃ بنتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا شوہر نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ، تو بھی آپ کے پاس اتنا مال ہے، ایک پورا بڑا سیٹ ہے، اس کے اوپر ایک انگوٹھی دے دیں آپ اللہ کے راستے میں، اتنی بنتی ہے تقریباً لمسم، تو وہ میری ذمہ داری ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ سیٹ ہی خراب ہو جائے گا. ابھی ہر طریقے سے مال کو بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو مال دیا اور وہ اس کو خرچ کرے، اور قرآن پڑھا کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن پڑھا کرو، اور قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور ایک اور الفاظ ہیں کہ قرآن اتنی خوبصورت شکل میں آئے گا، انسان کہے گا یہ کون ہے، یعنی وہ پہچانے گا نہیں، تو بتایا جائے گا یہ تمہارا قرآن ہے. تو یہ قرآن یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم فقہنا فی الدین. لو یہ تو کھلے گا نہیں. میں واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم اس کو الکافرین. سینڈ کر کے دوبارہ سے لگا دو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، قیامت کے روز اس کو ایک تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا. یعنی یہ اس بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود بندے کی جس نے قرآن کو پڑھا، اس کے والدین کے لیے. کہ بہرحال کوئی بھی چیز بچوں سے کروانی ہوتی ہے تو والدین کی ایفرٹ ہوتی ہیں. آج تو ہم بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں بس آپ نہیں بتائیں، ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں سب پتہ ہے. تو آج تو ہم ان کو اس طرح چپ کرواتے ہیں کہ جیسے ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ والدین جو ایفرٹ کرتے ہیں اور ان کے بچے یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں میں اتر آئے تو وہ اس کی روشنی سے عمدہ ہوگی. پھر تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں صحابہ سے، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ جو خود قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی. یعنی یہ تو جو تاج پہنایا جائے گا یہ تو والدین کو بچوں کی وجہ سے، لیکن جو خود قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، یعنی اس کی کیا اہمیت ہوگی اور اس کے پھر کیا درجات ہوں گے. آج جس کو میں نے اور آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں اور اتنی چیزیں ہیں اور اتنے گیجٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور لیکن یہ قرآن اس طریقے سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن لیکن نازل جب کیا تو دل کے اوپر نازل کیا. آپ بتائیں کہ آپ کی پوری جسم میں، پوری باڈی میں سب سے قیمتی حصہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے دل. دل سب سے وہ حصہ ہے، اور یہ سب سے اہم حصے کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ دل ہیں جو اللہ کے ذکر سے نرم پڑتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن میں اگر اس طریقے سے پڑھ رہی ہوں، دل میرا حاضر ہے، دل میرا موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ میرے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کوئی اس کو دنیاوی مثال سے دیکھیں، کوئی بھی ہے، کوئی میڈ ہے، کوئی ویسے ہے، کوئی مجھے بات بتا رہا ہے، کبھی کبھی ہم ایسے ہی رینڈملی سنتے ہیں، اتنی توجہ نہیں ہوتی. تو لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اطمینان سے کسی کی بات سنتی ہوں اور کوئی بیماری کا بتا رہا ہے، کوئی فوتگی کی کوئی خبر ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں پریشان ہو جاتی ہوں نا، کیونکہ میں نے پورے اٹینشن سے اس کی بات سنی ہے، میرا دل متوجہ تھا اس کی بات سنتے ہوئے. تو یہ دل کی خاصیت ہے. تو اللہ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو دل جو ہے وہ صرف ایک لوتھڑا نہیں ہے، گوشت کا ایک بنا ہوا حصہ نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، آپ کی تمنا ہوتی ہے، آرزوئیں ہوتی ہیں. مطلب ہر چیز دل کے اندر ہے. اس کو گوشت کا ٹکڑا نہیں سمجھے، بلکہ یہ اس طرح زندہ جیتی جاگتی کوئی چیز ہے. جب دل ختم ہوتا ہے تو پھر آپ میں ختم. اور قرآن کہتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے پاس دل ہوتے، دل ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑی عقل رکھتے. او آذان، یا ان کے پاس کان، یسمعون، کہ وہ سنتے. فإنہا، پس بے شک، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آنکھیں کیسے اندھی ہوتی ہیں؟ میں تو دیکھ رہی ہوں، ابھی میں دیکھ رہی ہوں اتنے سارے لوگ آئیں، لیکن میری توجہ اگر دوسری طرف ہے تو لوگ آئیں گے بھی تو سم ٹائم مجھے پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں ہم گھر میں ہوتے ہیں، میرا اتنا فوکس کسی ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے، مجھے آس پاس چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. بچے اپنے کھیل میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں چیز گری ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں، اٹھا لیتے، وہ پتہ نہیں چلا. وہ اپنی ایک چیز میں اتنے یکسو ہوتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وہ تو دیکھ رہی ہیں، اصل میں ان کے دل اندھے ہیں. دل نہیں دیکھ رہے، دلوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. اور
پھر فرمایا اور دل بھی وہ جو سینوں کے اندر ہیں. تو یہ دل اتنے قیمتی ہیں، دل احساس رکھتا ہے، دل شعور رکھتا ہے، دل جذبات رکھتا ہے. تو میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو جب میں صرف اپنی زبان سے ایکسرسائز کرتی ہوں اور میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو اس ٹائم مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. یہ کوئی بھی بک ہو سکتی ہے. اب سندھی کی کوئی بک ہے، مجھے سندھی نہیں آتی ہے، میں اس کو ریڈ کر رہی ہوں، مجھے نہیں مزہ آئے گا. اب مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ سندھی میں لکھا ہوا کیا ہے. اگر تو چلو اردو میں کچھ اسٹوری ٹائپ کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر بھی مجھے مزہ تھوڑا آ جائے گا. انگلش میں کچھ ہے تو مجھے سمجھ آ جائے گی، تو لیکن مجھے نہیں مزہ آئے گا. ہاں تھوڑی بڑی ہو جاؤں گی تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ نہیں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے. تو چھوٹے ہوتے تو وہ بھی نہیں پتہ چلتا کیونکہ ظاہر بچپنا ہوتا ہے. تو قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اذا یتلی علیہم، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی وہ جو کیوں گر پڑتے ہیں، ان کو وہ جو باتیں سمجھ آتی ہیں نا. اور آپ قرآن کو پڑھیں کبھی آیت الکرسی کے ترجمے کے ساتھ، تب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا نہیں ہے، بس وہی غالب ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے پاس سارا علم ہے، اسی کے پاس ساری قوت ہے، اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت تمہیں واچ کر رہے ہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو ایک دم انسان لرز جاتا ہے کہ اللہ آپ ایسے رب ہیں اور میں آپ کا ایسا بندہ ہوں. تو ایک دم انسان کے احساسات، تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اللہ آپ کی ساری باتیں پوری ہونے والی ہیں. اور باتوں میں سب سے اہم بات یہ کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن. اور پھر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ اللہ کو اس طرح محسوس کرنا کہ گویا کہ اللہ کو وہ اپنی شعور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں کیا کہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، مَا کنتم، جہاں بھی تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں. بچے گیم کے لیے باہر نکلتے ہیں، اب ان کو تو نہیں پتہ کہ ماما میرے ساتھ واچ کر رہی ہیں، مجھے کھڑکی سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. وہ سوچتے ہیں اب کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں. اب میں سونے کے لیے چلی گئی، میرے ہاتھ میں گیجٹ ہے، میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہے، ماما بابا سو گئے ہیں، لیٹنے کے لیے چلے گئے، اب میں کچھ بھی دیکھوں کسی کو کیا پتہ چلے گا. اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور اللہ بھی دیکھ رہے وَكِرَامًا كَاتِبِينَ، ایک ادھر فرشتہ ایک ادھر فرشتہ، وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. اور وہ دیکھ نہیں رہا صرف، وہ لکھ بھی رہا ہے جلدی جلدی سارا کچھ. اب میں اگر اچھا کر رہی ہوں تو بھی وہ لکھ رہے ہیں، اور میں اگر برا کر رہی ہوں تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو میرا بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے. آج کل کون سا فرشتہ زیادہ لکھتا ہے؟ جب ہم نیکیاں کریں گے تو ظاہر ہے دائیں ہاتھ والا جلدی جلدی، اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ سچ بولا، اس نے یہ اچھی بات کی، اس نے یہ ماما کی بات مانی، یہ باہر نکل رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا میں ایسی ڈریسنگ میں نکلوں لیکن یہ رک گئی، اور اللہ اس نے آپ کا ایسے ایسے کہنا مانا، اس نے اپنے آپ کو ایسے کور کر کے نکلی. وہ لکھے جائے گا. اور جب یہ نہیں ہوگا، میں کچھ اور کروں گی، میں جھوٹ بھی بولوں گی، میں بدتمیزی بھی کروں گی، میں ماما بابا کو ہرٹ بھی کر دوں گی، میں کسی کے ساتھ لڑ بھی لوں گی، میں اپنے بڑوں کا دھیان بھی نہیں رکھوں گی، تو وہی فرشتہ وہ بھی لکھے گا. اور اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، تو وہ لکھے چلے جا رہے ہیں. ہمیں جو چیز نظر نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوتی بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کبھی کہ امریکہ اگر میں نہیں گئی ہوں تو امریکہ ہے ہی نہیں، ہم نہیں کہتے ہیں. آج ہمیں پتہ ہے کہ ہے،
تو ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک اور دنیا ہے. دیکھیے ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے. اب تو ہمیں یہ سائنس سے بھی پتہ چلتی ہیں نا چیزیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جوڑے کی صورت میں ہیں. مرد عورت کا جوڑا ہے اور کائنات میں ہر چیزیں. تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. اس کا مطلب ہے یہ ایک اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹیپ آنے والا ہے. وہ آنا ہی آنا ہے. میں اس کو ڈینائی کر دوں یا میں مان لوں, ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں آئے گی, اور مجھے جب آئے گی اور جب میں نے اللہ سے ملنا ہے تو مجھے کچھ تو تیاری کرنی ہے نا. اور یہ تیاری کا مہینہ آ رہا ہے. یہ رمضان جو ہے یہ تیاری کا مہینہ آ رہا ہے. یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایک پورے 30 دن. اور 30 دن میں آپ نے, اب دیکھیں شروع میں ایسا ہوتا ہے, پہلا روزہ رکھا, بہت بھوک لگ رہی ہے, ماما بہت بھوک لگ رہی ہے, نہیں رکھا جا رہا. دوسرا رکھا, تیسرا رکھا. ہماری باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب ہم تھوڑے 3-4 دن ایک ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے جسم عادی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی, ہم فٹ بال بچے ہیں, کوئی گیم کریں گے, پہلے 1-2 دن ان کے ٹانگوں میں بھی درد ہوگی, پاؤں میں بھی ہوں گی, مسل پل ہوں گے, تکلیف ہوگی. نیا نیا گیم کوئی بھی اسٹارٹ کیا, ایکسرسائز شروع کی ہے, اس سے بھی ہوگا. لیکن 2-4 دن کے بعد جسم ریلیکس ہو جائے گا. اور پھر اب دیکھیں کتنا کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. ایکسرسائز شروع کر دیں, آپ سیڑھیوں سے اوپر چڑھیں, آپ کا 2-3 دنوں کے بعد ہی سانس ایسا پھولنے لگتا ہے. لیکن جب ایکسرسائز کرتے ہیں وہ 3-4 دن مشکل ہوتے ہیں شروع کے, اس کے بعد سانس نہیں پھولتا ہے. اب وہ ایزی ہو گیا. یہی اب رمضان آ رہا ہے, شروع کے 2-4 دن ہمیں مشکل لگیں گے. اور دیکھیں جو اچھی چیز ہوتی ہے, شیطان آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے, ہرٹ کرتا ہے, آپ کو کہتے ہیں کہ تم کیا کرنے لگ گئی ہو. آج کل تو کوئی رکھتا ہی نہیں, آج کل تو کوئی ایسے کرتا ہی نہیں. مختلف طریقوں سے وہ آپ کو منع کرتا ہے نیکی سے, کیونکہ اس نے خود نیکی نہیں کی نا. وہ خود اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ تم ذلیل رسوا ہو. یہ ہم جو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہم ہر وقت اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ اس نے غلط کام کیا, اللہ کی نافرمانی کی. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ خوشی ہوتا ہے نا پھر کہ یہ بھی میرے جیسا ہو گیا. ہم تو شیطان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس کے جیسا کام کر کے ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو ابھی رمضان میں بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ مشکل لگے کہ مجھ سے تو نہیں, میں تو کھانے کی عادی ہوں, 2-3 ٹائم تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے, تو کیسے پورا دن بھوکی رہوں گی. یا میرے تو اسکول ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹی ہیں, تو میں کیسے روزہ رکھ سکتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے مشکل کام رمضان میں ہوئے. پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر, وہ رمضان میں ہوا. تو میں اور آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نہیں کریں کہ, اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا چیز ہے اور کتنا اللہ اس میں انعام دیتا ہے انسان کو, تو وہ سوچے, وہ چاہے گا کہ میں پورا سال روزے رکھوں. ابھی تو ہمیں وہ چیزیں پتہ نہیں ہیں کیونکہ وہ غیب ہی ہیں. اللہ نے فرمایا نا یؤمنون بالغیب, غیب کے اوپر ایمان لاؤ, پھر جنت میں سارا کچھ دے دوں گا. ابھی تمہارا ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ بس تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن تم نے ماننا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہوں پہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں رمضان کی اہمیت, اور خود قرآن کہتا ہے. اور ایک جگہ جو قرآن کہتا ہے فذکرونی, تو مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب ہم اللہ کو یاد, اذان ہو رہی, قریب کی اذان سن لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کام تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ قرآن کو رمضان میں پڑھیں گے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب قرآن کو پڑھیں گے تو اپنے دل کو بھی متوجہ کریں گے کہ ہمارا دل بھی ذرا یعنی قرآن کے ساتھ سے لگا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور پلان کر رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں اچھا جلدی جلدی یہ 2 پیج پڑھ کے اور پھر میں نے نکلنا ہے اور کچھ اور۔ ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے اتنا تو آپ نہیں پڑھ سکتے کہ مسلسل، جتنا آپ کمفرٹیبل ہو کے پڑھ سکیں، لیکن جتنا پڑھ رہے ہیں نا اس میں آپ سوچیں کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی نماز میں، تو جب آیت میں اللہ کی رحمت کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ اللہ کی رحمت کو طلب کرتے تھے، یعنی مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رحم کر میرے اوپر، ہمارے اوپر۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو اس عذاب کی وجہ سے آپ اپنی زبان میں پھر اللہ سے مانگنے لگ جاتے تھے کہ اللہ ہمیں پناہ دے اپنے عذاب سے۔ اور جب اللہ کی شان یا اللہ کی عظمت کا ذکر آتا تھا تو پھر اس سبحان اللہ یا کچھ ایسے الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کے باقی فیملی ممبر بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور یعنی اس طرح ایک توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اور کچھ چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں ضروری نا، جیسے جب ہم کہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ نے منہ دھویا، آپ نے تھوڑا سا بال سیٹ کیے، آپ نے اچھے کپڑے پہنے اور آپ پھر گھر سے نکلتے ہیں نا، تو ہر چیز کا ایک کچھ ادب آداب ہوتے ہیں کرنے کے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ وضو کریں اور آپ پرسکون ہو جائیں، یعنی آپ کو جلدی نہ ہو کہ بس میں یہ کر لوں اور پھر وہ کرنا ہے، آپ کے اندر ایک اطمینان ہو، اور نرم آواز میں پڑھیں اور قبلہ روح ہو کے بیٹھیں۔ یعنی یہ مستحب چیزیں ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فرض ہے لازمی یہی کرنا ہے کہ قبلہ روئی ہو کے بیٹھنا ہے، نہیں، یعنی جتنا زیادہ اس طرح آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ لذت آئے گی۔ اور سر جھکا ہوا ہو اور بہت کیئرلیس انداز میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس طرح بیٹھیں جیسے اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اکیلے میں بھی قرآن پڑھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ادب جتنا کسی چیز کا کریں گے نا وہ ادب آپ کو چیزیں سکھا دے گا۔ شروع میں ہو سکتے ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہوں چیزیں، شروع میں ہو سکتے ہیں ہمیں قرآن کی بہت ساری باتیں ہی سمجھ نہ آ رہی ہوں، یعنی قرآن کے مثال کے طور پہ حکم آ جائے کسی چیز کا، جیسے سود کا حکم آ جائے یا عورت کی آدھی گواہی آ جائے، میں تو وہیں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، آج تو عورت کو آزادی ملنی چاہیے، یہ کیا اب ہماری مرد کی الگ اور عورت کا الگ، تو یہ کیا؟ تو دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی رولنگ مجھے اور آپ کو اس وقت سمجھ نہ آئے، میرا علم کمزور ہو سکتا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ کا علم تو کمزور نہیں ہے، میں اللہ کے اوپر تو نہیں تہمت باندھ سکتی ہوں نا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تو مطلب میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ میرا علم کمزور ہو۔ جیسے آپ دیکھیں بچے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتی چیزیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ آپ سے سوال نہیں کرتے، پھر جو دوسرے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پھر ان سے سوال شروع کر دیتے ہیں، تو یعنی علم جیسے جیسے آتا جاتا ہے تو سوال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی ایک سمندر کی طرح ہے، اسٹارٹ میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا،
ہمارے پاس بہت ساری رولنگ جو ہیں، قرآن کے قوانین جو ہیں، ان کے اوپر ہماری سیٹسفیکشن ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. سوری ٹو سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیوں یہ ایسے کیوں. تو لیکن جیسے ہم اللہ پہ اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ میرا اللہ ہے، اس نے میرے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہے، اس نے یہ چیز میرے فیور میں ہوگی تو ہی اللہ نے میرے لیے کیا ہے یہ چیز. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ بتا بھی دیتی ہے کہ اللہ کی حکمت کیا تھی، یعنی اس چیز کی سمجھ بھی آ جاتی ہے اور یقین بھی آ جاتا ہے. تو شروع میں ایک دم یہ نہیں کہ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا یا یہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے تو آپ چھوڑ ہی دیں. دیکھیں میں دنیا میں بہت جینیس ہو سکتی ہوں، میں بہت میرا ہائیسٹ آئی کیو لیول ہو سکتا ہے، میں بہت ڈگریاں ہولڈر ہوں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کے استاد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب تک میں ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو نہیں سمجھوں گی مجھے نہیں سمجھ آئے گی. اور جب میں ان کے ذریعے سے سمجھوں گی اور محبت کے ساتھ، دیکھو پڑھتا تو اس کو سلمان رشدی نے بھی شاید پڑھا ہے، اور بھی بہت سارے تسلیمہ ناظر بھی مسلمان ہی تھی سو کالڈ، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو، لیکن آج دیکھیں ان کی باتیں. اور کمال اتا ترک بھی مسلمان تھا جس نے کہا تھا کہ عربی کی کوئی بھی شکل ترکی میں نہیں رہنے دینی، خلافت عثمانیہ جب ختم کی تھی تو. لیکن اس کے بعد آج دوبارہ قرآن وہاں کا سپریم لا بن گیا، مسجدیں آباد ہو گئیں، لیکن وہ ختم ہو گیا. تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر میرا اور آپ کا کچھ چیزوں کے اوپر اگر مجھے آج کنفیوژن ہے، مسئلہ ہے، میں پڑھتی رہوں گی اور محبت سے. اور میں نے ایک لڑکی سے میں ملی اور وہ بالکل میرا خیال ہے 1.5 سال ہوا تھا اس کی شادی کو. میں وہاں پہ درس قرآن کے لیے گئی، گلشن اقبال میں وہ تھی. تو اس سے پہلے شاید ابھی لوگ اتنے نہیں آئے تھے تو ہم بیٹھ کے کچھ باتیں کی، اور جب میں نے باتیں کی تو وہ اس سے پہلے وہ ماڈل بھی تھی اور پارلر بھی رن کر رہی تھی، اور اس کا تعلق شو بزنس تھا. تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو آپ یقین کریں کہ میں نے کہا ہانی اس کا نام تھا، میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں نے کیا درس دینا ہے، میں تو تمہیں سے درس لے لی ہے. اور کہتی ہے کہ میں بھی ظاہر ہے جاتی تھی مارننگ جو شوز ہوتے تھے اس میں، تو میں میک اپ بھی مجھے کرنا ہوتا تھا وہاں پر، اور کبھی کبھی مجھے خود بھی پریزنٹیشن کوئی دینی ہوتی تھی. اور وہی کلچر کہتی کہ میں بس ایک چیز میرے اندر تھی کہ میں نماز پڑھتی تھی، تو میں اپنے پاس دوپٹہ بھی رکھتی تھی. تو میں وہاں پہ بھی جب کوئی دوپہر کا ٹائم ہے، جب رات کا کوئی ایسا پروگرام ہے تو میں نماز ضرور پڑھتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پھر ڈرگ اور شراب یہ چیزیں بھی ایسی جگہوں پہ بہت کامن ہیں، اور اگر کوئی آپ اندر کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہو تو بالکل آج کا جو میڈیا ہے اس میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں. تو کہتی میں نہیں پیتی تھی اور میرے اوپر ہنستے بھی تھے لوگ، تو میرے نماز پڑھنے کو بھی ایک جوک بناتے تھے. لیکن کہتی ہیں کہ میں پھر کسی کو پسند بھی کر لیا اور شادی بھی ہو گئی، اپنی مرضی سے پسند کیا، شوبز میں ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اور کپڑے بھی آپ سوچیں کہ آج جو پہنے جا رہے ہیں اور وہی وہ پہنتی تھی. تو سارا کہتی شادی ہو گئی، میرے شوہر مجھے باہر لے کے، ہم ہنی مون ٹرپ پہ گئے باہر، کہتی میرے دل اتنا بے چین تھا زائدہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے جو نہیں ہے. دنیا مجھے ملی ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، میں نے جس سے چاہا، میری شادی بھی ہو گئی، وہ مجھے باہر بھی لے کے آئے، میں مطمئن کیوں نہیں، میں خوش نہیں. خیر آ گئے واپس. اب شوہر بھی تھوڑا سا پریشان بھی ہے کہ کیوں کیا مسئلہ ہے. کہتی آہستہ آہستہ میں بالکل ہی، یعنی میں جیسے میرا ان چیزوں سے دل خراب ہونا شروع ہو گیا، اور میں بس میرا کسی سے ملنے کو ہی دل نہیں کرتا تھا. اور میرا وہ ختم ہو گیا پارلر بھی، اور میرا شوبز مطلب سے بھی میں ظاہر مینٹلی طور پہ نہیں ٹھیک تھی، تو میں کچھ بھی نہیں، اور مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو کہتی ہے کہ پھر مجھے کوئی گھر میں جیسے میڈ تھی شاید، اس نے کہا کہ باجی آپ قرآن پڑھا کریں، آپ کو سکون ملے گا. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ زائدہ میں نے تھوڑا ٹائم خود پڑھا، اور پھر میں نے کسی کو قاریہ کو لگوا لیا.
اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، اور اس وقت تک وہ، آپ سوچیں کہ یہ 1.5 سال ابھی ہوا تھا مطلب چینج کنورٹ ہوتے ہوتے اس کو. کہتی ہے میں 8-10 پارے حفظ کر چکی تھی. کہتی ہے مجھ سے سب چیزیں وہ چھوٹ گئیں، مجھے اطمینان آنا شروع ہو گیا. اب میں نماز قرآن کرتی، اور اس کے پیچھے مجھے جو لگا کہ اس کی محبت تھی. یعنی جب وہ شوبز میں بھی تھی، جب وہ وہاں مارننگ شوز میں بھی جاتی تھی، تو بھی وہ اپنی نماز کو قائم رکھا ہوا تھا اس نے. تو وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کے اندر وہ تھیں، تو باہر کی چیزیں اس کو اتنا کیچ نہیں کر سکتی، وہ چیزیں اس کو اپنے جیسا نہیں. اور آخر یہ ہوا کہ اللہ نے اس کا دل ان چیزوں سے ہٹا دیا. اور اب کہتی ہے کہ میں اتنے مطمئن ہوں، میں اتنی اس لائف سے خوش ہوں، اور ٹوٹلی وہ چینج. اور اب عمر آپ دیکھیں کہ ابھی بچی کو 1.5 سال جس کی شادی کو ہوا، وہ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، لیکن وہ جس طرح چینج ہوئی. تو میں نے کہا کہ مجھے تو اب لگتا ہے کہ درس تم نے دے دیا، بس میرے لیے تو یہی کافی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتی چیزیں، لیکن بس ایک چیز پکڑ لیں کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں. ٹھیک ہے مجھے ابھی دنیا بھی اچھی لگتی ہے، دنیا کے فیشن بھی اچھے لگتے ہیں، دنیا کی چیزیں بھی اچھی اٹریکٹ کرتی ہیں، اور کبھی میں پڑھتی ہوں نماز، کبھی نہیں پڑھتی ہوں، کبھی قرآن کی طرف آتی ہوں، کبھی مطلب آن اینڈ آف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بس ایک چیز کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو. یہ محبت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو چینج کر دے گی، آپ کو اللہ کی طرف لے آئے گی، اس کتاب کی طرف لے آئے گی. ورنہ تو آج دیکھیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، جو چاہے کیجیے فیض، کوئی خدا تو ہے ہی نہیں. مطلب آج تو گویا کہ بس ایسا انداز ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، گاڈ لیس دنیا ہے. جو مرضی کرو، جو مرضی پیو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو. ہاں آ جائیں. گزر گئے، اندر آ گئے. کاؤنٹنگ کر لینا، لوگوں کی کاؤنٹنگ کر لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بس ہم اپنا اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی چیزیں رکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ترتیل سے قرآن کو پڑھیں. دیکھیں صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم پورے قرآن کی تلاوت کریں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں صرف سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کی تلاوت کر لوں، لیکن میں ٹھہر ٹھہر کے اور ترتیل کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھو. تو ایک دم فر پڑھنا اور کہیں نہ رک رہے ہیں. کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ میں گفتگو ایسے کروں. قرآن کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اب پڑھ کے تو دیکھیں نا اللہ کیسے آپ سے باتیں کرتا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوز دے کے، کبھی پیار سے، کبھی تنبیہ کر کے، کبھی محبت سے، کبھی کوئی ڈراوا دے کے. اللہ ایسے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میں ایک دم فر پڑھ کے اور بس ختم. پھر کیسے مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو وہ ساری چیزیں کریں گے جب انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 دفعہ دہرائی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کے دل پہ ایک دم تعظیم اور ایک ادب اور ایک جلال آ جاتا ہے. تو اللہ ایک ہی لفظ کو بندہ ایک ہی فکرے کو بولتا رہتا ہے. تو وہ والی کیفیت کبھی کبھی محسوس کریں. کبھی کوئی اپنی نماز میں، کبھی کسی ویسے کوئی ایک لفظ جو آپ کو، جیسے کبھی کبھی جیسے غمگین ہوتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ میرے ساتھ ہے. اب جب غم ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا ڈپریشن ہو جاتا ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی ہو جاتا ہے. میری ایک فرینڈ اچھے سے آج مجھ سے نہیں ملی, اسی بات پہ میرا دل ٹوٹ گیا. وہ دوسری دوست کے ساتھ تو اتنے اچھے سے باتیں کر رہی تھی, ایک کزن کے ساتھ تو اتنی اچھی طرح مل رہی تھی, مجھے تو اس نے بس سلام کیا اور ایک طرف ہوگی. تو کبھی ہمارا دل اسی بات پہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ایسے کیوں کیا اس نے. تو اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں, اور لا تحزن, غم نہ کر, اللہ میرے ساتھ ہے. نہیں, چھوٹے سے جملے سے. اور جب یہ غم کی کیفیت کبھی ہو جاتی ہے, کبھی بندہ اپسیٹ ہوتا ہے, کبھی بوجھل ہوتا ہے, آپ اس طرح کا کوئی لفظ بار بار پڑھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے واقعی اللہ آپ کے ساتھ ہے, واقعی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور تھوڑی دیر میں آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, بیلنس ہو جاتی ہیں چیزیں. تو کوئی, اور اسی طرح ایک تہجد پڑھتے ہوئے رات کو آپ پڑھ رہے تھے, تو ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن کی آیت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو آپ بے شک معاف کرنے والے اور غالب اور حکمت والے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت. تو آپ ان کو بار بار پڑھتے رہے. تو یہ اس طرح اس کو قرآن کو پڑھیں کہ یہ گویا کہ ایک کوئی بندہ آپ سے کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے, اور سب میں اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو آپ سے گفتگو کرے. اللہ آپ کو یہ اعزاز دے رہا ہے کہ وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور میں جلدی میں ہوں, میں ہری میں. اور پھر وہ ایک آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آپ سوچیں, میں امیجن کر سکتی ہوں میری اسمبلی ہو, میں یونیورسٹی میں, کالج میں, اور میری میڈم کہہ دیں کہ یہ جو برے یا بدتمیز یا بچے ہیں یہ الگ ہو جائیں, اور میں ان میں شامل ہوں. میں کبھی نہیں سوچ سکتی کہ پورے لوگوں کے سامنے میری میڈم, میرے سر مجھے کہہ دیں کہ یہ الگ ہو جائیں اور یہ بدتمیز ہیں. اللہ یہاں پر کہہ رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, الگ ہو جائیں آج, أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرم لوگوں جنہوں نے دنیا میں میری نافرمانی کی تھی, میری بتائی ہوئی بات, میری نماز, میرا روزہ, میرا بتایا ہوا سچ تمہیں برا لگتا تھا, تم اپنی زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہ رہے تھے, آج الگ ہو جاؤ. یا وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ فلاں کامیاب ہو گیا, تو میں چاہتی ہوں کہ میرا نام لے کہ زاہدہ فیل ہو گئی. میں کبھی سوچ سکتی ہوں, میں تو ٹاپر تھی دنیا میں, مجھے تو ہمیشہ ماما بابا نے یہی بتایا کہ ٹاپ کرنا ہے, تمہارے سارے A+ آنے چاہیے, اور میرے آتے بھی تھے. اور وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو کہ زاہدہ فیل, پیچھے رہ گئی, تو میں کیسے اس کو فیس کروں گی. تو جب میں نہیں فیس کرتی ہوں تو پھر مجھے پتہ تو کرنا ہے نا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوگا, اور وہ قرآن ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دورہ قرآن تو ہوگا ہی, زوم پہ بھی ہوگا, فیس بک پہ بھی, اور لائیو بھی انشاءاللہ فزیکلی بھی ہمارا ہوگا. تو کوشش کریں اپنی زندگی میں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان جب تھا, کتنے دن دورہ قرآن کی, کتنی دفعہ دورہ قرآن کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ؟ 2 دفعہ. عام طور پہ آپ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1 دفعہ کرتے تھے, اپنا خود پڑھتے تھے, اور تراویح میں الگ ہوتا تھا. کتنے قرآن ان کے شروع ہوتے ہوں گے, یعنی ایک جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک تراویح میں نماز میں پڑھا رہے ہیں اور اس میں بھی قرآن ختم کرنا ہے, اور ایک خود اپنے معمولیات میں جو ان کا ہوتا ہوگا. اور جب آخری رمضان آیا, جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا, تو اس میں آپ نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا. دورہ قرآن کا مطلب کیا ہے کہ ایک رمضان میں پورے قرآن کو, یعنی پہلے پارے سے 23 سال میں نازل ہوا نا قرآن, لیکن 1 مہینے میں آپ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے سے, تفسیر سے, کہ سمجھ آ جائے کہ کیا اللہ نے کہا ہے. تو کتنا یہ بلیسنگ ہے کہ 23 سال تو میں نہیں لگا سکتی, چلو میں 1 مہینے میں مجھے پتہ تو چلے کہ یہ مولوی کچھ اور کہتے ہیں, لوگ کچھ اور کہتے ہیں, ٹی وی پہ میڈیا کچھ اور کہتے ہیں, تو اصل ہے کیا.
آج ہر طرف اتنا نعرے ہیں، شور ہیں کہ عورت کو دبا دیا، عورت کو آزاد ہونا چاہیے، اسلام عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو اصل میں کیا واقعی اسلام ظلم کر رہا ہے؟ میں پڑھوں تو صحیح. میں تو ان لوگوں کی باتوں میں آگے آئی ہوئی ہوں جو کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو کیا واقعی اسلام ہے؟ اور اسلام تو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتی ہوں، کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہو، لیکن آپ سوچیں آپ کے نبی کو کیا پسند تھا. مجھے اس دنیا میں نماز، خوشبو، اور تیسری چیز عورت. اور عورت میں یعنی بیوی، منکوحہ، نکاح کے بعد، یعنی فرینڈ شپ نہیں، یعنی نماز کے ساتھ مجھے ملا دیا. یعنی ایک طرف نماز ہے، مجھے تمہاری یہاں اللہ نے جو دیا ہے چیزیں، اس میں نماز بہت پسند ہے، اور دوسرے درجے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا عورت. اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام عورت کے لیے ظالم ہے. تو بس انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھیں گے رمضان میں، اپنا بھی پڑھیں گے، دورہ قرآن بھی کریں گے، اور باقی اللہ کرے کہ باقی پھر 11 مہینے بھی میں اور آپ اس سے جڑیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کامیابی ہوگی. چاہے وہ میری پرسنل لائف، آپ دیکھیں آج ہم قرآن سے دور ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں. ہمارے یہاں پر کتنی پریشانیاں، سوسائڈ ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا ہے، ڈرگس بچے اسکول کالجز کے لینے لگ گئے، خلا اور طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے. یعنی ہر طرف سے ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو جب انشاءاللہ قرآن کے اوپر کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی میں بھی بلیسنگز ہوں گی، اور آخرت میں تو ہوں گی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی اور کسی کی کوئی بات ہو، کوئی کوسچن ہو تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں. کچھ نہیں. اچھا روزے تو رکھ لیتے ہیں جی آپ نے کہا روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکثر روزہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں. کوئی ڈائٹ کے تو آج تو ہم ان کو اس طرح چپ کرواتے لیکن عبادات نہیں ہو پاتی. کہ ابھی گرمی بہت ہو رہی ہے، ابھی میں نڈال ہو گئی ہوں، پیاس لگ رہی ہے مجھے، اچھا میں بچے کے پیچھے بھاگ. کوئی بچوں کے پیچھے بچوں کی بات کر رہی ہیں یا بڑوں کی؟ بات بڑوں کی بات، ہاں ٹھیک ہے. بچوں کو تو اگر روزہ رکھ لے تو بس ٹھیک ہے. ہاں بس یہ ہے کہ اپنے روزے کو اگلا لیکچر جو ہوگا نا انشاءاللہ وہ سارا روزے کے اوپر ہوگا. تقویٰ، یعنی روزے کو کیسے اچھا بنانا ہے، روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے. میں روزہ رکھوں بھی، میں صبح سے شام تک بھوکی پیاسی بھی رہوں، اور اس کے بعد میں نے کچھ ایسی چیزیں کر دیں جو مثال کے طور پہ میں نے سویٹ بنائی، بہت اچھی بنائی، بھائی چپکے سے آیا، اس نے جا کے نمک کی 1 پوری چمچ ڈال دی اس میں. اب وہ کھانے والی ہوگی؟ ظاہر ہے میٹھے میں اگر کسی نے بہت سارا نمک ڈال دیا ہے تو وہ نہیں کھایا جائے گا نا. میں نے روزہ رکھا، بہت دھیان سے رکھا، اب میں نے کچھ ایسی چیزیں کر لیں، میرا روزہ خراب ہو گیا. تو وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سارا کچھ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے پھر انشاءاللہ رمضان قریب اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تو ابھی بچوں کو اب یہ ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا ان کو شوق دلائیں. السلام علیکم. جی اور کوئی بات کسی کی؟ جی کہیے. جی درس ہو رہا ہے. وعلیکم السلام. جی آواز